بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی لاؤنج. آپ کا ہفتہ کیسا گزرا؟ آپ کا ویکینڈ کیسا گزرا؟ میں تو بڑا سفر کر کے آئے جی. لاہور بہت گرمی تھی اور اسلام آباد میں بارشیں ہو رہی تھیں. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس کو ہم نے ہلکا سا پہلے بھی ٹچ کیا ہے اور اس موضوع کو کمپلیکسز کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے محفلوں میں سنا ہوگا اس کو بڑا کمپلیکس ہے یا یہ شخص بہت کمپلیکسڈ ہے. یہ کمپلیکس ہوتا کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ عام طور پر کہتے ہیں دو قسم کے کمپلیکسز ہوتے ہیں. ایک سپیریورٹی کمپلیکس, ایک انفیریورٹی کمپلیکس, یعنی احساس کمتری اور احساس برتری. یہ فیکٹ ہے, دنیا میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جن کو احساس کمتری کی یا احساس کمتری کا شکار تھے, انہوں نے اگینسٹ دا ٹائڈ, موجوں کے خلاف لڑ کر دنیا میں کچھ اچیو کیا اور اپنا بڑا نام پیدا کیا. اور بعض مرتبہ جن لوگوں کو احساس کمتری ہوتا ہے, اگر وہ کچھ نہیں کر پاتے تو اپنے اندر وہ ایک چیز پیدا کرتے ہیں کہ میں سب سے برتر ہوں, میں سب سے زیادہ اچھا ہوں, جس کو ہم سپیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں. میں سپیریئر ہوں سب سے. اصل میں سپیریورٹی کمپلیکس ہوتی انفیریورٹی کمپلیکس ہی ہے. جو شخص اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے وہ دراصل انفیریئر ہوتا ہے, اندر احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے. یہ احساس کمتری اس طرح ہے جیسے ایک لکڑی کو اگر دیمک لگ جائے تو بظاہر آپ کو وہ لکڑی نظر آئے گی, مگر قریب جا کے اگر آپ چھوئیں اس کو تو بالکل کچھ بھی نہیں, برابا. انسان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. بظاہر چلتا پھرتا نظر آنے والا شخص اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ احساس کمتری دیمک کی طرح انسان کی شخصیت اور اس کی ذات کو چاٹ جاتی ہے. ہم چاہیں گے آپ ہمیں فون کریں, ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کا کمپلیکس ہے, کہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی کمتر محسوس کیا ہے کسی سے. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کمپلیکسز کتنے قسم کے ہوتے ہیں یا کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں اور کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں. بات کرنا چاہیں تو بہت کچھ بات کر سکتے ہیں. کسی کا قد چھوٹا ہے, کسی کا وزن بہت زیادہ ہے, کسی کا رنگ سانولا ہے, کسی کی ناک ٹیڑھی ہے, کسی کی آنکھیں جو ہیں وہ بھینگی ہے, کسی کے سر پہ بال کم ہے. پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے. مگر ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کمپلیکس ہو, ہمیں اس کو اپنے لیے ایز اے پازیٹو ریسورس یوز کرنا ہے. یعنی اسی کمپلیکس کو استعمال کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے, اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, کمپلیکس پہ ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا. کوشش کیجیے گا کہ آج ایک پین اور پیپر لے کے بیٹھیں اور کچھ لکھ لیں اور اپنے اندر بھی تلاش کریں, شاید میری باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں. کال ضرور کیجیے گا, بتائیے گا اپنے دل کے حال, اپنی زندگی کے حالات, کہ آپ کی زندگی میں احساس کمتری ہے, اگر ہے تو کس طرح آپ کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کمپلیکسز کی کر رہے تھے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کمپلیکس کو چیلنج لے لینا اپنے لیے تو آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میں نے لوگوں کو سکھایا ہے کمپلیکس کو چیلنج کیسے لینا. بہت اچھی طرح سکھایا ہے کمپلیکس کو چیلنجز میں کس طرح تبدیل کرنا چاہیے. اینڈ میں آپ کو بتاتی ہوں, میرے والد ابھی ہمارا ایک لیکچر تھا جو میں دینے گئی تھی, تو میری آنکھ میں بہت درد تھا, مجھے لگ رہا تھا میں چشمے پہنے ہوئے, آئی کوڈ ناٹ ڈو مائی میک اپ اینڈ اینی تھنگ. تو میں کہا چشمے پہنے میں بہت بری لگوں گی, میں نے کچھ نہیں کیا, میں وہاں عجیب سی حالت میں چلی جاؤں گی. تو ابو نے کہا تم جو بولو گی وہ میٹر کرتا ہے, تم جو دکھتی ہو وہ میٹر نہیں کرتا ہے. تو تم جو بول رہی ہو تم اس پہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ تمہاری ایکسپرٹیز ہے. دکھنا لوگ تمہیں ویسے ہی پسند کرنے لگیں گے. اینڈ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ ہیپنڈ آن دیٹ ڈے, کہ میرا کمپلیکس جو تھا وہ میرا پاور بنا اور میں نے اپنے بولنے پہ زیادہ دھیان دیا. بالکل صحیح. اس سے میں نے اپنا بہت ہی بہترین ایک ریزلٹ کو آؤٹ کم کی صورت میں اور مجھے پتا چلا پشاور پی سی میں تھا اور تم اکیلی لیکچر دینے گئی تھی. ہاں یہ تو ہے. اور اٹ واز وداؤٹ مائی فادر آئی واز دیئر, یو نو. سو اٹ واز سم تھنگ ویری نائس. اینڈ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی کوئی اسٹوری ہم سے ڈسکس کرنا, اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے کوئی بات کرنا, اپنا کوئی انفیریٹی کمپلیکس شیئر کرنا, یا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ انفیریٹی کمپلیکس سے شکار ہے یا آپ کا کوئی ہسبینڈ یا گھر والا, پلیز گیو اس اے کال بیکاز اٹ از اے گولڈن چانس.
ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا, جسٹ گیو اس اے کال, شیئر دا اسٹوری وتھ اس اینڈ لیٹس سی کہ ہم آپ کو کتنا ہیلپ کر سکتے ہو, کہاں کہاں ہیلپ کر سکتے ہیں, بیکاز یہ شو آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا تمہیں پتہ ہے بعض مرتبہ ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو اکثر ایسے ہسبینڈ جو اپنی وائف پر تشدد کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, بہت ہی بدتمیزی کرتے ہیں, نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں, ان ہسبینڈز میں اکثر جو چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ کہ ان کو احساس ہے کمتری ہے. اگر بیوی خوبصورت ہے اور ہسبینڈ عام سا ہے, وہ باہر جب لے جاتا ہے بیوی کو کمپلیمنٹ ملتے ہیں, یا بیوی میں کوئی ہنر ایسا ہے کہ جس کو لوگ پریز کرتے ہیں, کسی طرح کا بھی پریز آ جاتا ہے, تو ایک طرح سے کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور بہت شدید کمپلیکس سے ہوتا ہے. ہمارے پاس کیس بھی آیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ اگر آپ کی ایج میں ہی بہت بڑا ڈفرنس ہو تو اس سے بہت بڑا کمپلیکس آ جاتا ہے اس کے اندر, اور آپ ہر وقت یہی چیز کرتے ہو کہ جی ہم میرے سے چھوٹی ایج کا جو بندہ ہے وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرے گا. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ رمشا بات کر رہی ہوں. رمشا, کیسی ہو؟ ریگولر کالر. میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ اتنے دنوں کے بعد آپ کو دیکھا ہے. اتنے دنوں کے بعد ابھی تو دیکھا تھا جمعرات کو, پھر تھوڑی دیر بعد نہیں نا, پھر وہ تھرسڈے لیکچر نہیں اٹینڈ کیا نا, تو اس سے آپ سے نہیں تو اس سے. چلو ابھی دیکھ لیا, تمہاری آنکھوں کو سکون آ گیا؟ جی بالکل آ گیا. اب بتاؤ ٹاپک کے بارے میں کیا کہو گی؟ ٹاپک کا یہ کہ ٹاپک تو بہت اچھا رکھا ہے آپ نے. میں ایک جنرل کوشچن کرنا چاہوں گی. جی کہیے. کہ لائک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ لائک وی نو کہ وی شوڈ بی اپریشیٹڈ آن دس تھنگ. ٹھیک ہے. اور سامنے والا چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن ہو, کوئی بھی ہو. اچھا رمشا اپنے ٹی وی کی آواز پہلے سلو کر دو. جی ایک سیکنڈ. ہیلو. جی ہاں, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ لائک اگر اپریشیشن نہیں ملتی ہے تو وہ کمپلیکس ہوتا ہے یا نہیں, ہم میں ہوتا ہے یا سامنے والے میں ہوتا ہے جو اپریشیٹ. اچھا, ایک سر سے ایک بات کرنا چاہوں گی. ضرور. اچھا سر, جو ابھی آپ نے جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں, سیریسلی آپ اتنا اچھا بولتے ہیں, ہمیں دوسرا کمپلیکس ہو جاتا ہے. چلو تھینک یو سو مچ رمشا. ڈاکٹر تھینک یو. بابا آپ اتنا اچھا بولتے ہیں, آپ کے بولنے سے بہت سو کمپلیکس رہتا ہے کہ جو مجھے سنتے ہیں ان سے کہتا ہوں میرے ساتھ جوائن کرو. میں جس مقام پہ ہوں تمہیں بھی اس سے اونچے مقام پہ لے جاؤں, اس سے اونچے مقام میں. لیکن یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شروع تو کرتے ہیں ساتھ ساتھ, بیچ میں کام غائب ہے تو پتا نہیں چلتا. اینی ویز بڑا بیوٹیفل کوشچن پوچھا اس نے کہ اگر آپ کو ایسا کام کرتے ہو جو اپریسیشن کے قابل ہو, جب اگلا بندہ اپریسیشن نہ دے تو کیا یہ اس کا انفیریٹی کمپلیکس ہے؟ اب دو چیزیں ہوگی, ایک تو آپ جس نے کوئی اچھا کام کیا, ایک دوسرا شخص جس نے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. پہلے ہم اس کی بات کر لیں, دوسرے شخص کی. رائٹ. اگر وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا, بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا, تو کمپلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیلسی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, کمپیئر کرے گا اپنے آپ کو آپ سے. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہی نہیں, فطرتاً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ہمیشہ سل کرتے رہتے, روتے رہتے 24 گھنٹے. وہ چیز کوئی بھی چیز ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی, کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. گرمی ہے تو بہت شدید گرمی ہے, سردی ہے تو اللہ سردی کیوں ہو گئی, کاش گرمی ہوتی. گرمی میں کہیں گے کاش سردی ہوتی. ٹھیک ہے. یہ کھانا کھایا نہیں, یہ اچھا نہیں تھا, وہ کھانا کھائیں گے نہیں, وہ اچھا تھا, تو کمپلیننگ ٹائپ. اچھا, یہ وہ والے لوگ ہیں, میں نے ایک ایگزامپل آپ نے مجھے بتائی تھی بہت عرصے پہلے, کہ جو ونڈو کے پاس بیٹھتے کسی شاپ کی, ریسٹورینٹ کی, اور وہاں سوپ ٹیسٹ کرتے ہی کہتے ہیں چلو نمک لاؤ, کالی مرچ لاؤ. یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. اچھا, اب آ گیا آپ جس نے کوئی کام کیا. اچھا, مائنڈ سائنسز میں چونکہ ہم نے جو سیکھا, ہم نے تو یہ سیکھا کہ آپ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہ کریں کسی سے. تو یہ ایک الگ ہی لیول ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیول پر پہنچے, مگر ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کوئی تھینکس نہ کہے تو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, مگر عام آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو عام آدمی کو اگر اپریسیشن نہ ملے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اصل اپریسیشن وہ کام ہے جو اس نے کیا ہے, جو ڈفرنس کریٹ کر رہا ہے. NLP میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹا پروگرامز. میٹا کا مطلب ہائر, اور پروگرامز برین کے پروگرام, مائنڈ کے پروگرام ہوتے ہیں. میٹا پروگرام میں 6 قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور ہر پروگرام میں اپوزٹس ہوتے ہیں. ایک میٹا پروگرام وہ ہوتا ہے انسان کا کہ کوئی آپ کو کہے, تھینکس کہے, اپریشیٹ کرے تو آپ موٹیویٹ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جسے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے کہے,
اس کا اپنا جو کام ہے نا اس کام سے ہی وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اس کے لیے کہ ریزلٹ. ہاں اس کو انٹرنل سیٹسفیکشن کہتے ہیں, دوسرے کو ایکسٹرنل سیٹسفیکشن. اچھا, واٹ ڈو یو تھنک انٹرنل سیٹسفیکشن از مور امپورٹنٹ اور دی ایکسٹرنل سیٹسفیکشن؟ نو, وی کانٹ سے وچ از مور امپورٹنٹ. اٹس دا وے یو آر, یور برین ہیز بین پروگرامڈ. کچھ لوگ اس طرح کا پروگرامنگ ہوئی ہے. اب برنگنگ جو آپ کی ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کمپلیکسز میں بھی اور میٹا پروگرام میں بھی. تو اگر آپ کی اپ برنگنگ ایسی رہی ہے کہ آپ کو اپریسیشن ملتی رہی ہے تو یو ول آلویز لک فار اپریسیشن ان لائف. ٹھیک ہے, نہیں ملی تو یو ول آلویز ناٹ لک فار اپریسیشن ان لائف. یا تو کوئی ایسی بھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے ہم لوگ کو بھی سکھایا, نیچرلی ہم تو اس لیول پہ ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں, نہیں جس طرح آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو تھینک یو بولے نہ بولے, بٹ یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ از سم تھنگ وچ از کریٹنگ اے ڈسٹینس. اس کو کہتے ہیں ویراگ لیول, ڈیٹیچمنٹ لیول ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ محبتیں بھی کرتا ہے, پیار بھی کرتا ہے, ایکسپیکٹ نہیں کرتا یا کم سے کم کرتا ہے. رائٹ, وہ محبت جب نے یاد ہے لاسٹ ٹائم محبت کی بھی بات کی تھی, تو ایموشن جب تک رہے گا آپ کی ایکسپیکٹیشن رہے گی. تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہو کہ اگر ایکسپیکٹیشن نہ ہو, فار ایگزامپل ایک میں بڑے سینیریو پہ بات کروں, ایکسپیکٹیشن نہ ہو تو کمپلیکسز بھی کمپلیکس کا پھر سوال ہی پیدا, کمپلیکس چلے جائیں گے بیکاز اینی تھنگ دیٹ یو ڈو آپ اس کو ڈیوٹی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اینی تھنگ وی ڈو وی کنسیڈر ایز اے ڈیوٹی. چلیے جی, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے کال ریسیو کرنا. تو السلام علیکم. السلام علیکم روز, کیسی ہو؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھاک یحییٰ, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کا جو پروگرام ہے اٹ از اے بلیسنگ فار اس. تھینک یو سو مچ. آپ کی آواز از اے بلیسنگ فار, جب میں بالکل بڑی انرجی آ جاتی ہے میرے میں. آئی اپریشیٹ, کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ میں کہتا ہوں نا کہ میں ظاہر اتنے بڑے لوگ, بہت لوگ آتے ہیں لیکچر بازیاں کرنے, لیکن اٹس اے بلیسنگ, کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ یہ آج کل کے معاشرے میں ہمیں باتیں نہیں سننے کو مل رہی, وہ آپ کے ڈیڈی ہمیں سناتے ہیں اور بتاتے ہیں. لٹرلی ہم بڑے غور سے سنتے ہیں, میرے بچے بھی سنتے ہیں, اور میں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتا ہوں کہ بھائی ڈاکٹر معیز کا پروگرام ضرور دیکھو. تھینک یو سو مچ یحییٰ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا جو آج ٹاپک ہے کمپلیکسز کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات کی اتنی ریٹ ریس بڑھ چکی ہے ہمارے اس ایرا میں کہ ہم لوگ تو مطلب ایک اتنا کمپٹیشن ہو گیا کہ اب دو کمپلیکس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. کسی کی چیز دیکھ کے کوئی جل رہا ہے, کسی کی چیز بھائی اس کے پاس یہ بھی آ گیا, اس کے پاس یہ بھی آ گیا. لیکن اس کے کانٹریری ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں, کیونکہ آپ بہت اچھا توکل پہ بات کرتے ہیں اور صبر و شکر پہ, تو اگر ہم توکل کریں اور صبر و شکر کریں تو ہم بہت سارے کمپلیکس سے نکل سکتے ہیں. جیسے آپ نے ایکسپیکٹیشن جو ہم اتنی زیادہ لگا لیتے ہیں تو جو ہماری پوری نہیں ہوتی تو ہم پھر کمپلیکس میں آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ایک اسپیشل پروگرام ضرور صحیح, ضرور آپ کی اس ریکویسٹ کو ہم آگے لے کے جائیں گے, اور اس پروگرام ایک جو آپ نے ٹاپک دیا ہم ضرور بات کریں گے توکل پہ. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آئی ایم اے پرسن who knows that I am suffering from inferiority complex, مجھے پتا ہے میں inferiority complex سے سفر کر رہی ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے میں اس کو کور بھی کیے جا رہی ہوں. So what should in this situation I am divided into both, so what should I do? ہوتا اصل میں یہ کہ جن لوگوں کو احساس کمتری ہوتا ہے وہ اس کا اظہار تو نہیں کرتے, اور نارملی وہ پروفیشنل ہیلپ سیکھ نہیں کرتے. اس کے لیے باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرے, اور ڈیفینیٹلی جو پروفیشنل ہوگا وہ آپ کو ہیلپ کرے گا نکالنے کا. کتنے کائنڈ آف, اچھا میں تو آپ سے پوچھوں گی کیٹیگرائز کرنا آپ انفیریٹی کمپلیکس ہوگی جی, یہ ٹائپ کے انفیریٹی کمپلیکس. ایک تو وہ کمپلیکسز ہیں جو فزیکل نیچر کے, مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا فزیکل کمپلیکسز, یعنی وہ کمپلیکسز جو فزیکل ڈیفارمیٹی, ڈسیبلٹی یا کسی قسم کی فزیکل کمی کی وجہ سے, لیکنگ کی وجہ سے. فار ایگزامپل رنگ کالا ہے, آپ کو پتا ہے جتنی بھی یہ چہرہ گورا کرنے والی کریم بکتی کیوں ہے, بیکاز ہر سامنے لڑکی سمجھتی ہے کہ میں یہ یوز کروں گی تو میں گوری ہو جاؤں گی, اور گوری ہوگی تو رشتہ ملے گا. ہاں اچھا, ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں آپ نے یہ رشتہ والی بات کی دکھاتے کہ جو بلیک لڑکی ہے اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا. ہاں دکھایا جاتا ہے, شو دا کمپلیکس بیسیکلی. ٹھیک ہے, کمپلیکس دکھا رہی ہے. اچھا, اب ایک رنگ, پھر ایک کی ناک, کسی کی آنکھ چھوٹی ہے, کسی کے ہونٹ صحیح نہیں ہے. اچھا, لڑکیوں کے جب بال گرنا شروع ہوتے ہیں بہت شدید کمپلیکس شروع ہو جاتا ہے, رائٹ, کہ بھئی میرے بال گر میں کیا کروں. اسی طرح بعض مردوں کے بہت چھوٹی ایج کے اندر بالڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرابلم ہو جاتا ہے. چھوٹا قد, کئی لڑکوں کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے, لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے کمپلیکس اگر قد چھوٹا ہو جائے تو, ٹھیک ہے. اچھا, جس کا انیوژلی بڑا قد اس کو بھی بڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے. وزن بڑا ہو جائے, آؤٹ آف پروپورشنل فگر ہو جائے, وہ بھی ایک کمپلیکس. بہت تھن ہونا وہ بھی ایک کمپلیکس. تو فزیکل, اچھا پھر خدا نہ خاصہ بعض کو چیچک بیماری لگتی ہے تو داغ رہ جاتے ہیں فیس پہ, ٹھیک ہے, فریکلز ہو جاتے ہیں اسکن پہ. پھر آپ کو پتا ہے ٹین ایجرز لڑکے اور لڑکیوں کے اندر ایکنی اور پمپلز کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا تکلیف دہ پیریڈ ہوتا ہے چند سال کا ان بچوں کے لیے
کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کیا وہ اپنا آپ کو نفرت کرنا شروع ہوتے ہیں. اچھا پھر ٹچ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر سیپٹک ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کنڈیشن ہوتی ہے. کنڈیشن. اچھا یعنی کہ اگر فزیکل ہم کمپلیکس کی بات کریں تو یہ جو